حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس۔ قابل احترام معلمات اور میرے پیارے عزیز طالبات، اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں دنیا میں ہم کو دی ہیں، اس میں ایک اہم نعمت وقت ہے، زمانہ ہے، ٹائم ہے، جس کو ہم وقت کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر، ایک سورت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 کام ہمارے ذمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ یعنی ٹائم، نیرم۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 کام ہم کو کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ایمان درست ہو۔ ہمارا جو ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، وہ کس حد تک ہے، کمزور ہے یا طاقتور ہے، ڈھنگ سے ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، عقیدہ ہمارا بلیوز کلگئی یہ صحیح ہے یا درست ہے یا غلط ہے، یہ چیک کر لینا ہے۔ وعملوا الصالحات، ہمارے اعمال کیسے ہیں، صبح سے رات تک ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں دین کے، شریعت کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، بات کرنے میں، سوچنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، ہر چیز میں اللہ رسول کے حکم کو، اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے نیک اعمال ہمیں کرتے ہیں یا برے اعمال ہم کرتے ہیں، یہ چیک کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق، ہم ذرا دیکھنا حق بات ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ نہیں۔ بہت وقت ایسا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری بہن جو کرتی ہے غلط ہے، میرا بھائی جو کرتا ہے غلط ہے، مجھے معلوم رہتا ہے کہ میرے جو رشتہ دار جو کزن کرتے ہیں غلط ہے، میری فرینڈ سہیلی جو کرتی ہے غلط ہے، لیکن حق بات کو بولنے کا مزاج لوگوں میں ختم ہو گیا۔ کیا سوچتے ہیں، میں حق بات بول ڈالے تو میں بری ہو جائیں گی نا، اس لیے بری بات کا تو بولنے کے واسطے فرسٹ کسی فلم کا تذکرہ کرنا ہے، کسی گانے کا تذکرہ کرنا ہے، کسی ویڈیو کا، کسی سوشل میڈیا کے ویڈیو کا تذکرہ کرنا ہے، کوئی یوٹیوب چینل کے بارے میں بات کرنا ہے، کوئی میڈیا کے اندر آئی ہوئی کسی چیز کے بارے میں بولنا ہے، تو ایسا تذکرہ تو فرینڈ سے، سہیلیوں سے، دوستوں سے کریں گے، لیکن حق بات بولنا بولے تو نہیں، ریڈی نہیں۔ نماز پڑھے تو یہ ثواب ہے، نماز چھوڑے تو یہ گناہ کہتے، ایسی بات نہیں کریں گے۔ حیا، پردہ، اس کی وجہ سے یہ ثواب کہتے، یہ چھوڑ دیے تو ایسا کہتے، معلوم رہے گا لیکن ہرگز نہیں بولیں گے۔ یہ ایک دوسرے کو حق کی بات بولنے کی عادت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ امت اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زیرو میں جاتی ہے، خاص طور پر عورتوں کے اندر ایک دوسرے کو حق بات سننا یہ مزاج ختم ہو گیا۔ کوئی بولتے بھی نہیں، کوئی سننے بھی مزاج تیار نہیں، برداشت نہیں۔ وتواصوا بالصبر، نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے صبر کی وصیت کرنا، صبر کی تلقین کرنا۔ کسی کو کوئی دکھ پہنچ گیا، وہ دکھ کے بارے میں تذکرہ کر کے اس کو اور زیادہ اس کا وہ بھولنا چاہتی ہے لیکن بھولنے نہیں دیتے۔ بات کر کے 2 سال پہلے ہوا تھا نا، یاد ہے کیا، 1 سال پہلے نا وہ ہوا سو، ایسا بات کر کے اس کا بھولا ہوا غم، وہ جو غم جس کا زخم تھوڑا سا کم ہو گیا تھا، اس کو مزید ہرا کر کے، مزید تازہ کر کے، جلتے پر نمک چھڑکنے کا، جلتے پر تیل ڈالنے کا کام ہمارے منہوں کے ذریعے سے، ہماری باتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے میں بھی ہم لوگ زیرو ہیں۔ میرے عزیز بچیوں،
میں آج جو عنوان لیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، جو عنوان میں سوچا ہوں، وہ عنوان یہ ہے کہ ابھی جنوری کے 2024 میں 2020 پر 4 کے اندر ہم ہیں۔ میں سمجھا کہ یہ اچھا موقع ہے آپ کو بتانے کے لیے، اگرچہ کہ جنوری شروع ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو بہانہ بنا کے آپ کو بتا دوں کہ نیا سال کیا ہے، نیا سال کیا ہمارے لیے ہے، کس کے لیے ہے۔ دنیا میں بہت سے کیلنڈر ہیں، ہم ہمارے اپنے پاس یوز ہونے والے کیلنڈر کو دیکھ لیے تو 3 قسم کے ڈیٹ اس میں چلتے ہیں۔ تمل کیلنڈر ایک ہے، اسلامک کیلنڈر ایک ہے، یہ چھوڑ کر عیسائیوں کا انگلش جو کیلنڈر ہے یہ ایک ہے، تو 3 تاریخیں رہتے اس میں۔ ویسا دنیا کے اندر اگر حساب کر کے دیکھیں، جاپانیوں کا کیا، چائنا والوں کا کیا، بلکہ اگر ایسا دیکھتے گئے نا ہم تو بے شمار کیلنڈرز ہم کو مل جائیں گے۔ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سال شروع ہونے کو اپنے اپنے کنٹری کے حساب سے مناتے تھے۔ جب باغ میں پھل لگتے نا، کوئی کنٹری والے وہ سال کا فرسٹ دن کر کو بول کو مناتے تھے، نیو ایئر کر کو اسے مناتے تھے۔ بعض کنٹری والے وہ جو اناج لگتا نا، چاول گیہوں لگتا کھیت میں، بالکل اچھی طرح سے اناج آ جاتا، فصل آ جاتی، تو اس کو سال کا فرسٹ بول کے وہ فرسٹ منتھ کر کو مناتے تھے۔ کسی کنٹری میں اپریل کا مہینہ تھا، کسی کنٹری میں اکتوبر کا مہینہ تھا، کسی کنٹری میں وہ مارچ کا مہینہ تھا، کسی کنٹری میں وہ جنوری کا مہینہ تھا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعد میں چل کر عیسائیوں نے مشورہ کیا، دیکھو نیو ایئر بول کے مناتے، لیکن کتنے سارے ملکوں میں ایک جگہ ایک اعتبار سے مناتے ہیں۔ ایسا نہیں رہنا، اتفاق کر لیں گے، سب مل کو ایک ڈیسیشن میں آ جائیں گے، ایک فیصلے میں آ جائیں گے، ایک ہی دن کو پوری دنیا میں نیو ایئر بول کے منانا، یہ برابر رہے گا۔ یہ کس کا آئیڈیا ہے؟ یہ بزنس مینوں کا آئیڈیا۔ تجارت کرنے والے بزنس مین رہتے ہیں نا، ویاپاری گڑ، انہوں ہمیں پڑھائی میں پرفیکٹ رہتے کہ نہیں کی، پڑھائی میں ہمیں ہوشیار رہتے کہ نہیں کی، پڑھائی میں ہمیں دماغ لگاتے کہ نہیں کی، پڑھائی میں ہمیں نیا روز کیا کیا کرنا، کیسا سیکھنا سوچتے کہ نہیں کی۔ لیکن بزنس مین ہے نا، سکسیسفل بزنس مین ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے رہتا، انہیں کیا کیا کر کو لوگوں کو الو بنا کو میری اپنی تجارت بزنس کو چمکانا بول کے۔ بچیوں، دنیا کے اندر ہے نا قسم کے تہوار ہیں، قسم کے فیسٹیولز ہیں۔ تم نہ یہ بھی معلوم، بیل چھوڑ کو، بیل کو مارنے کے واسطے چھوڑ کو لوگاں بچ کو جانا، لوگاں وہ بیل کو کنٹرول کرنا، ایسا بھی کرتے۔ اسپین سے لے کو ہمارے انڈیا کے اندر بھی جلی کٹے کے نام سے وہ کرتے، اسپین کے اندر بھی یہ بیل چھوڑنے کا بل وہ فیسٹیول ہے۔ تکالی، تم نہ معلوم رہنا ٹماٹر، یہ ٹماٹر ہے نا ٹومیٹو، اس کو پھینک کے مارنے کا، ٹنوں کے حساب سے لاکھوں کا ٹن خرید کو تکالی پھینک کو مار کو وہ تکالی میں ڈب کو اٹھنے کا ایسا بھی فیسٹیول بول کو منانے والے ہیں۔ رنگ کلرز ہے نا، کلرز کو ایک دوسرے کے اوپر پھینک کو مار کو اڑا کو ایک دوسرے کو رنگین کر کو ایک دوسرے کو رنگ لگو، ایسا ہولی بول کو منانے والے دنیا میں ایسے بھی فیسٹیولز ہیں، قسم کے ہیں۔ دیوالی کے نام سے اپنے پورے پیسے کو راکھ بنانے والے ایسا فیسٹیولز بھی ہیں، اور کچھ کر کے اسے پنگل کا نام دے کے کرنے والے ایسے بھی ہیں۔ تو بے شمار فیسٹیولز دنیا کے اندر ہیں، لیکن آپ ذرا عقل سے سمجھ کر دیکھو، نیو ایئر کر کو جو ابھی گیا جنوری کا 1، لوگ دیوانے بن کے، الو بن کے، پاگل بن کے اسے مناتے۔ کیا ریزن ہے کسے بھی معلوم نہیں، منانے والے کسے بھی ہمیں پوچھ لیے، اچھا ٹھیک ہے تمہیں کئی کو مناتے، ہر تہوار کا، ہر فیسٹیول کا ایک ریزن رہتا، ایک کارنم، ایک سبب کر کو رہتا، مگر نیو ایئر ہے نا، اس کے لیے کیا تمہیں ریزن ہے کیا؟ کہتے نہیں، ریزن اچھ نہیں، بغیر ریزن کے کسے بھی معلوم نہیں، کئی کو مناتے سو یہ اچھا نیا سال شروع ہو گیا تو کیا وہ فیسٹیول منانے کا کیا تمہیں ہے کیا؟ نہیں معلوم، کسے بھی معلوم نہیں، لیکن مناتے۔ کون مناتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے، عیسائی بھی، کرسچن بھی مناتے، یہودیاں بھی مناتے، ہندوان بھی مناتے، مسلمان بھی مناتے، پورے مذہب والے مناتے۔ سمجھ گئے کیا کر کے بولے تو یہ سکا ہے زمانے کا فیشن نا، کیا ریزن سمجھ میں نہیں آئے تو بھی سب بھی لوگ مناتے، کہتا ہمیں بھی منا ڈلنا، سب بھی لوگ بولتے کہ ہیپی نیو ایئر، ہمیں بھی بول ڈلنا۔ مسلمان تو اللہ بچانا، یہ دوسرے لوگ تو بھی ذرا کم کریں گے میسج، یہ لوگ بہت زیادہ کیا کرنے کا، قسم کے گناہ، سال بھر میں بھی پورے ایئر میں، پورے سال میں اتنا گناہ نہیں ہوگا، خالی وہ نیو ایئر نائٹ کر کو ہے نا، اس کے اندر اتنا سارا گناہ ہو جاتا، زنا سے لے کو، شراب سے لے کو، ڈرگس سے لے کو، ہر قسم کی پارٹیاں بول کے۔ بچے یاد رکھ لینا، میں تمہیں ایک اچھی بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں اسلام میں تمہیں میں سب مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ نیا سال نہیں، ہمارا نیا سال شروع ہوتا سو محرم الحرام سے،
محرم کے مہینے سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، جنوری سے انگلش والوں کے حساب سے نیا سال شروع ہوتا ہے. مجبوری ہے دنیا میں پوری جگہ میں وہ حساب چلتا کر کو ہمیں بھی انگلش تاریخ لکھتے، ڈیلی نوٹ میں ہو بورڈ میں ہو ہمیں انگلش ڈیٹ لکھتے، وہ مجبوری. اس کے واسطے بول کو اندھا بن کو ان کے پیچھے اتنا بھی چلنا نہیں کہ وہ سال شروع ہوا کر کو بولے تم منانے بھی لگ گئے مسلمانوں، نہیں ہرگز نہیں. دوسرے لوگوں کو عقل نہیں تو انہوں مناتے تو کیا بھی نہیں، لیکن ہمارے مذہب میں ایسا کرنا نہیں کر کو بولا گیا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اللہ جو دیے، رسول جو دیے، وہ دین ہمیں اپنی مرضی سے ایک چیز کر لو کو، یہ فیسٹیول یہ منانے کی چیز کر کو ہمیں کر لیے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے سے غصے میں آ جائیں گے. حضور علیہ الصلاۃ تو بولے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. دوسرے مذہب والوں کے کلچر کو ایک آدمی اپنا لیتا بولے تو وہ مذہب والا انہیں بھی. ایک عورت غیروں کے، عیسائیوں کے، کرسچنوں کے، ہندوؤں کے، ان کے کلچر کو اپناتی ہے، ان کے فیسٹیول کو مناتی ہے کر کے بولے تو یہ عورت مسلمان نہیں، انہیں بھی وہ مذہب والی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کے ساتھ بول کو ہے. بچیوں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں نا آپ کو، یہ نیو ایئر کے نام سے کتنے لوگ پتہ نہیں آپ کے فون کے اندر، آپ کے گھر میں آپ کے امی ابا ان کے فونوں کے اندر کتنے نہیں وشز آئے ہوں گے، نیو ایئر کے وش کر کو بول کو آئے رہیں گے. جتنے دنیا میں تہوار ہیں 90% موسٹلی بولنا ہے کر کے بولے تو انسان آج بنا لیے سو تہوار. ہم مسلمانوں کے پاس اللہ دیے سو عید کر کو ہے سو. ہمارے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عید الفطر بول کو ایک خطبہ دیے ہیں، عید دیے ہیں. عید الاضحیٰ بول کے قربانی والی عید وہ ایک عید دیے ہیں. یہ دو عید بھی ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے ہم نہ مل کو ہے سو. لیکن یہ نیو ایئر ہو یا اس کے علاوہ دوسرے ہونا، یہ سارے کے سارے بزنس مین ویاپاریگل ಅವರುಗಳಾಲ್ ಉರುವಾಕ ಪಟ್ಟವರು ಪಂಡಿಗೆಗಳ್ತಾನೆ. ಕೈ کو पंडिगे है, कई को ये फेस्टिवल कर को बोले तो उनकी तिजारत चलना कर को वो टाइम में वो चीज़ उन्हें बेचेंगे. पटाखे केस में पटाखे बेचना, ये टाइम में गन्ना बेचना, वो टाइम में ये बेचना पूरा तय है. कौन से टाइम में कलर बेचना, कौन से टाइम में टमाटर बेचना पूरा रेडी कर को रखे हैं. तुम ना मालूम रहेंगे ना, साल में एक दिन आता जिस दिन पूरी औरतें हैं ना घर में क्या तकलीफ रहे तो भी परवाह नहीं कर को सोने की दुकान में, जेवर की दुकान में जाकर खड़ जाएंगे. एक पुट्टू तंगमावधि इनकी कंडिप्पा वांगना था वो क्या उन लगा बोलते हैं तो हमारे अल्फाज में बोलना का तो आज के दिन सोना लिए तो बरकत. घर में खाने को खाना नहीं रंगा, लेकिन ये जो बिजनेस मैन हम बोल को रखे हैं ना सुनारा, ज्वेलर्स दुकान वाले उन्होंने चला को रखे हैं. इसमें दीवाने बन को लोग जाको जेवर की दुकान में खड़ेंगे. वड्डी को लिए तो भी परवाह नहीं, खरज लिए तो भी परवाह नहीं. आज जेवर लेना कहते, सोना ज़रूरत भी लेना कहते, नहीं लिए तो टच, लिए तो बरकत घर को जा खड़ जाते. व्यापारिகள் அவர்களுடைய सूक्ष्मम அவர்களுடைய उनकी चालाकी देखो हमने कैसा पागल बना कर रखे हैं. मेरे अजीज़ तालिबात, मुसलमान हरगिज़ इस चक्कर में नहीं आ सकता. मुसलमान को अक़ल है, मुसलमान को समझ है, कभी भी वो इसके अंदर नहीं पड़ेगा. लोग गलत काम करते, शिर्क करते, बुतों को है ना स्टैचू मूर्तियों को पूजते. अंबिया बोले कई को रे तुम लगा ऐसा करते है सो अल्लाह हमारा एक, उसकी क्या भी मूर्ति नहीं, उसका क्या भी स्टैचू नहीं, उसकी शक्ल क्या भी नहीं, उसका हाथ ऐसा, उसका पाँव ऐसा, उसकी सूरत ऐसी कर को सब क्या भी नहीं. हमें अल्लाह को अल्लाह कैसा है कि वैसा मैं मानता हूँ बोल को मानना सो. ये मूर्तियाँ को ये सिलाई वनक्कम ये इसे कई को पूजते हैं तुम्हें. तो वो लगा रीज़न क्या मालूम, बोले वजदना आबा अना लहा आबिदीन, हमें हमारे से बड़े लोगों को ऐसा करते हुए देखे सो उस वास्ते हमें कर लेते हैं. हम ना समझ में आने नहीं आते. ये स्टैचू के सामने, ये मूर्ति के सामने नीचे गिरने का, सजदा करने का, गिरने का, पढ़ने का, लुढ़कने का, ये छमें देखे वो छमें भी करते हैं. रीज़न क्या मालूम, लोगों से भी वैसा कर लगे इस वास्ते हमें भी करते. बच्चों हमें भी वोच कर लगे इस आज लोगों से दुनिया पूरी वो करती है, हैप्पी न्यू ईयर कर को मनाती, क्या की करती, नाइट मनाती, वो दिन को मनाती, उस वास्ते हमें भी करते हैं. बच्चों ये बिल्कुल आपके लिए आज का दिन का एक लेसन रहना, पूरी ज़िंदगी के वास्ते लेसन रहना. कभी भी ये गलती आप अपनी पूरी ज़िंदगी में करो नको. आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दूसरे कज़िन्स को सबको बोलो ये न्यू ईयर करने का हमना नहीं करते. ये साल शुरू हुआ लेकिन मनाने की चीज़ नहीं है. ये मनाना, खैर मनाना क्या मनाना, खुशी मनाना है कि गम मनाना है कि ये डिसाइड करना. अक्लमंद रहे तो उन्हें क्या खुशी मनाना सो कि गम मनाना सो कि करके उन्हें बोलेगा. तुम्हें मैं सब अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानने वाले, कुरान में है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन. अल्लाह क्या मालूम बोलते हैं, हमें सब ईमान वाले मुसलमान कर को रहे तो हमें चाहेंगे कहते, ख्वाहिश करेंगे कहते हमारे अल्लाह को क्या पसंद, हमारे रसूल को क्या पसंद कर को. अल्लाह हमारे कौन से काम से अल्लाह पसंद करते कि उसे हमें मनाएंगे, कौन से काम को अल्लाह के रसूल पसंद करते कि उसे हमें मनाएंगे, कौन से काम से अल्लाह रसूल नाराज़ हो जाते कि
وہ خوشی کی چیز فیسٹیول کر کو بول کو ہرگز ہمیں پارٹی نہیں کریں گے، انجوائے نہیں کریں گے، منائیں گے نہیں، ہمیں وش نہیں کریں گے کسی بھی بچیوں۔ میں پھر بولنا چاہتا ہوں، میں یہ نائٹ فرسٹ ایئر نیو ایئر نائٹ کر کو بول کو ہمارے چنڈیا کے جھارکھنڈ کے اندر فیسٹیول پارٹی منائے، بہت بڑا کیک لیے کاٹے، کیا کرتے معلوم یہ بیکری والوں کا بھی دھندا چلتا، وہ رات کو بڑا کیک لیے کاٹے، وہ کاٹ کو کھاتے تو بھی کیا کرتے وہ بھی لگا لینے کا، ادھر بھی ادھر بھی لگا لو کو غلیظ کرنے کا۔ خیر اس کے بعد وہ پورے کے پورے 6 فرینڈس کار میں آ رہے تھے جھارکھنڈ کے اندر، ایک دم بیچ رات میں ایک دم تیزی کے ساتھ گاڑی چل رہی تھی، کنٹرول کھو دیے، ایک دم تیز تھی گاڑی، وہ ڈیوائڈر جو رہتا نا اس میں مار کر لڑکتے کار بالکل چھندی ہو گئی، 6 کے 6 بھی اسپاٹ ڈیتھ۔ کیا ریزن کئی کو منائے انہوں نہیں معلوم، مسلمان بچے مسلمان لڑکے بھی اس میں کئی کو منائے، کئی کو منانا کیا ہمیں مسلمان لڑکوں کو بھی اتنی بات بھی نہیں معلوم۔ میں بولتا ہوں نا زندگی میں اگر یہ بار نیو ایئر کی میں منا دلے تھے کر کے بولے تو یہ لاسٹ رہن دے، توبہ کر لو، آئندہ ایسی غلطی یا اللہ ابھی توبہ کر لو، یا اللہ آئندہ ایسی غلطی میں نہیں کروں گی، کو سے مسلمان کو بھی کرنے بھی نہیں دوں گی، سب کو یہ بات بتاؤں گی سمجھاؤں گی بول کو تمہیں ارادہ کر لو۔ دیکھو بینک میں بیلنس ہے، ہمارے پیسے ہیں سمجھو دو، 1000 روپے ہمیں ڈال کو رکھے ہیں، اب جا کو 200 روپے ہمیں نکال لیے، بولو اے ٹی ایم سے نکال لیے تو پیسے مائنس ہو گیا 200 مائنس ہو کو اب 800 روپے چھے، ابھی خوشی منانے کی چیز نہیں نا، واہ 200 روپے کٹ گیا دیکھ رہے، 200 روپے نکل گیا دیکھ رہے، بول کو خوشی منانے کی چیز نہیں۔ اب بینک میں بیلنس پہلے تھا 100,000 اب 800 چھے نا، کر کو غم کرنا سو افسوس کرنا سو۔ ہماری زندگی میں 2000 کو ایک بچی پیدا ہوئے کر کو بولے تو اب 2020 اب 70 سالوں نے جینا کر کو 80 سالوں نے جینا کر کو اللہ لکھو ہے بولو نا، تو 23 ایئرس کم ہو گئے سو، بڑھ کو ایکسٹرا بونس کا بھی اسے مل کو نہیں ہے، کم ہو گئے سو چیز پر دیوانے بن کو ہمیں منانے کا ہرگز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ کتنا لاس ہوتا کہ کتنا کم ہوتا کہ کتنا گھٹ جاتا کہ اس پر ہم نا افسوس کرنا چاہیے۔ آپ میں بولنے کا رکھو یہ سمجھ لو کو کیا حضرت یہ ٹاپک وہ بھی تمہیں بولنے کا دے گے تو خوشی منانا نہیں سکا ہے نا، اسلام ہم نا خوشی سے رہنے دیتا نہیں کیا، انجوائے کرنے ہیپی سے رہنے دیتا نہیں کیا، ہرگز ایسا سوچنے کو بچوں۔ اسلام تو خوشی سے رہو کر کو بولتا، خوش رہو اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو کر کو بولتا، لیکن ساتھ میں اسلام کیا بھی بولتا معلوم، ریزن ڈھن دے تمہاری خوشی کا، جائز ریزن ڈھن دے، پاسبل صحیح ریزن ڈھن دے، تمہیں عقل مند رہو ہوشیار رہو، یہ چیز اسلام بولتا۔ دیوانے کے جیسا ان کی کیا کی بولے بول کو بغیر ریزن کے خوشی منانا نہیں، خوشی منانے کا ریزن تمہارے پاس رہنا، سالڈ ریزن رہنا، پرٹیکولر ریزن رہنا۔ اچھا کام کردہ لے کے تمہیں آج میں تہجد پڑھی، خوش رہو، دن پورا خوش رہو، سب کا نے بولا آج مجھے تہجد پڑھنے کا موقع ملیا، آج ایک پارا تلاوت کرے گا تمہیں بیٹھ کو، یہ اچھا کام تمہیں کرے سو، اچھا کام کو سیلیبریٹ کرے جا، خوشی منائے جا۔ کوئی بچی تم میں سے قرآن ختم کری اسکول کے اندر ٹیوشن کے اندر، سب کو سویٹ بانٹتی ہے، کئی کو میرا قرآن ختم ہوا، یہ خوشی کی چیز ہے، منانے کی چیز ہے۔ ایک بچی حافظہ ہو گئی بول کے اپنے کلاس میٹ سارے کے سارے کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو جا کو سویٹ بانٹتی ہے، منائے جا، یہ سیلیبریٹ کرے جا۔ وجہ کیا بولے تو یہ اچھی چیز ہے، تو ریزن ہے نا، ریزن سالڈ رہنا، ریزن اچھا رہنا۔ قرآن مجھے ختم کرنے کا موقع ملیا اس لیے میں خوشی مناتی ہوں، تہجد پڑھنے کا موقع مل گیا، غریبوں کو صدقہ کرنے کا موقع مل گیا، روزہ رکھنے کا موقع ملیا، بڑوں کو ادب کرنے کا موقع ملیا، دوسرے کی مدد کرنے کا موقع مل گیا، ریزن ایسا رہنا بچوں۔ شر گناہ کا کام کرے، گناہ کے کام کو رکھ لے کو ہمیں خوشی منانے کا ریزن نہیں بنانا۔ نیو ایئر وہ نائٹ میں ایک دم گناہ ہونے کا، اور سب سے پہلی بات تو یہ غیروں کا طریقہ ہمارا طریقہ نہیں، وہ ہے سوچ آلریڈی یہ گناہ کا تو اند پاوتے اور کارنماگ ویتو کنڈاڑوود ಎಂಬುದು ಅರವೇ ಕೂಡದು ನಮக்கு آلریڈی وہ گناہ کو جا کیا سیلیبریٹ کرنے کا، کیا خوشی منانے کا۔ اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن میں اللہ بولتے ہیں ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون بما کنتم تفرحون فی الارض۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ انما نالکم ھذا، قیامت میں سزا دینے کے ٹائم میں فرشتے بولیں گے کہتے انما نالکم ھذا، یہ سزا یہ عذاب جو تم کو پہنچتا ہے نا، یہ کئی کو تم نہ پہنچتا ہے بولے تو تمہیں دنیا میں بما کنتم تظہرون فی الدنیا من السرور بالمعصیہ، گناہ کے کام میں خوشی دکھا لگتے نہیں تمہیں، گناہ کا کام اس میں جا کر خوشی منا لگتے، سیلیبریٹ کر لگتے نا، اس کی وجہ سے اس کے بدلے میں یہ سزا تم نہ ملتی ہے۔ سو قیامت میں بول کو فرشتے ماریں گے جہنم میں، بول کو آ کر۔ بچے یہ غلطی ہمارے سے ہرگز نہیں ہونا بچے،
اسی لیے میں اتنے تڑپ کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ لوگ سمجھدار ہیں, آپ سمجھ جائیں گے اس میں غلطی کیا ہے کر کو تم نہ معلوم نہیں تھا کر ڈالے, لیکن غلطی کیا ہے کر کو اب میں بتاتا ہوں. اب سمجھ میں آ جانے کے بعد انشاءاللہ آئندہ تمہیں نہیں کریں گے. سعادت مندی, اللہ مجھے خوش نصیبی دیا ہے, اس پر خوش ہو جاؤ. اللہ مجھے یہ ماں باپ کا ادب کرنے کا موقع دیا, خوش ہو جاؤ. اللہ مجھے آج ٹیچر کی خدمت کرنے کا موقع دیا, خوش ہو جاؤ. یہ ہیں چیزیں خوش ہونے کی, گناہ کی باتیں خوش ہونے کی نہیں. میں آپ کو چند واقعات بتاتا ہوں. میں واقعات سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کی بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر ایک دن اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. آنے کے ٹائم میں وہاں دیکھے تو ایک عورت بوڑھی ماں انہوں بھی بازو میں بیٹھ کو ہی ان کی بیٹی کے پاس بات کرنے لگ بیٹھے ہیں. آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے کون انہوں؟ تو بولے اسما. اسما ان کا نام کر کو. کون اسما؟ بولے اسما بنت امیس. اسما بنت امیس ہے نا انہوں. اچھا حبشہ کو ہجرت کر کو تھے نا انہوں کیا؟ ہاں حبشہ کو ہجرت کر کو گئے تھے. سو وہ 70 جنے میں ان تھے نا انہوں چینوں بھی. اچھا ویسا کیا کر بول دل کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے تم لگا کیا بھی نہیں, مکے میں کیسی تکلیفاں تھی, تم لگا ہجرت کر کو چلے گئے, اس کے بعد کتنا زمانہ ہمیں کیسی تکلیف ٹھالو کو حضور علیہ السلام کے ساتھ میں رکھ کو ہجرت کر کو مدینہ کو آئے. معلوم کیا تکلیفاں اٹھائے معلوم ہمیں. تم لگا کیا بھی نہیں بچ کو چلے گئے ایزی سے, ہمیں کتنی تکلیف اٹھائے معلوم. ہم لگان نانگدا سرند ورگل نامدان سرند ورگل, ہمیں تمہارے سے بھی زیادہ فضیلت والے کیسی تکلیف اٹھائے معلوم کیا ہمیں. حضرت اسما رضی اللہ عنہ ہے نا انہوں فوراً کھڑ گئے کہتے اٹھ کو کھڑ گئے انہوں اٹھ کو کھڑ جا کو کیا بولتے ہیں انہوں, نہیں اے عمر ہرگز نہیں, ہمارے سے تمہیں بڑھ کو ہو گئے کیا, ہرگز نہیں ہو سکتا. میں جاؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تمہیں کیا بولے کہ ایک حرف مس کر نہیں سکا, پورا کا پورا میں بولوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھوں گی یا رسول اللہ حبشہ کو ہجرت کرے نا انہوں بیسٹ کی, نہیں تمہارے ساتھ رکھو مدینے میں ہجرت کر کو آئے نا انہوں بیسٹ کی. میں ضرور جا کو پوچھوں گی, یہ ایک حرف بھی کم بھی کریں گے نہیں بڑھائیں گے بھی نہیں, تمہیں کیا بولے کہ ہوں ڈٹو سچ میں جا کر بولوں گی. میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, جا کو ڈیٹیل کے ساتھ پوری کی پوری بولے, ایسا بولے ہیں یا رسول اللہ آپ بتاؤ کون افضل. حضرت اسما رضی اللہ عنہ کیا بولے معلوم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, دیکھو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے, تم نہ بھوک لگی تو حضور کھلاتے تھے, تم نہ پیاس لگی تو حضور پلاتے تھے, تم نہ ایک مسئلے کی ضرورت پڑ گئی تو حضور مسئلہ بتاتے تھے, تم نہ تمہیں کنفیوز کر کے بولے تو حضور راستہ بتاتے تھے, تم نہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا کر کو. لیکن ہمیں حضور سے کتنا دور حبشہ میں ابھی سینیا کر کو بولیں گے نا, وہاں اتنی دور ہمیں جا کو بیٹھے تھے, ایتھیوپیا وہاں جا کو ہمیں بیٹھے تھے, ہمیں تکلیف میں تھے, بھوکے رہے تو بھی کھلانے کون بھی نہیں, پیاسے رہے تو بھی پلانے کون بھی نہیں, ایک کنفیوز ہو گیا بولے تو مسئلہ بولنے کون بھی نہیں. حضور سے کتنے دور تھے ہمیں, اس کے بعد اس نے ہجرت کر کو مدینے کو آئے. سو تو حضور علیہ السلام کے پاس آ کوئی نو جو ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ڈائلاگ چلیا نا, یہ پورا کا پورا بولے تو حضور علیہ السلام بولے دیکھو تمہیں ہمارے اوپر فضیلت والے, تمہاری زیادہ فضیلت. بچی ہو یہ سننے کے بعد حضرت اسما رضی اللہ عنہ ہے نا اتنا زیادہ ہیپی مومنٹ میں آ گئے, اتنا زیادہ خوش ہوئے کہتے ان کی خوشی کو دیکھنے نہیں ہوتا تھا, کہتے اتنا ایک دم زیادہ خوش. میں کیا پوچھتا ہوں تمہارے پاس, دیکھو یہ چیز ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں تم نہ درجہ زیادہ کر کو بولے, یہ بات دین کی ایک بات, حضور اور اللہ خوش ہوئے کر کو معلوم ہوا. سو یہ ریزن ہے خوش ہونے کا, ہیپی مومنٹ کا, دین کی بات پر خوشی ہونا کر کو میں بولے نا. میں یہ بولنا چاہتا ہوں صاحب کو, ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ, بہت فیمس حدیث ہے, تمہیں سن کو بھی دیں گے تمہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کو کیا بولتے ہیں, اے ابی تمہیں پڑھو, تمہاری خیرات قرآن میں سننا, ایسا کر کو اللہ مجھے آرڈر دیے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ یہ کیا, یہ عجیب بات ہے, یہ قرآن آپ کے اوپر اتریا, سو آپ کے پاس سن کو ہمیں یاد کرے ہیں, اب میں پڑھ کو آپ سننا کیا یا رسول اللہ, کیا آپ بولتے ہیں؟ نہیں اللہ کا آرڈر, یہ اللہ بولے ہیں اسے مجھے. اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے نا ایک دم خوش, ان کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں, خوشی کے آنسو, وہ خوشی کے مومنٹ میں آنسو, خوشی کے آنسو نکلتے نا, وہ سندوشتین کنیر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بار بار پوچھتے اللہ سمانی, اللہ میرا نام لے کو بولے کیا, اللہ اکبر, اللہ میرا نام لے کو بولے کیا, میرا نام لیے کیا اللہ. اتنی زیادہ خوشی. بچوں میں یہ بولنا چاہتا ہوں, میں خوش ہونے کی چیزیں یہ ہیں.
اللہ میرا نام لیے نہ بول کے، یہ ہے خوش ہونے کی چیز. ہمارا درجہ آخرت کا بڑھا کر کو حضور بولے نا، یہ ہے خوشی ہونے کی چیز. ایک بار ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کے پاس، آپ کو پوچھے یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ حضور پوچھے ما اعددت لها، قیامت کب آئیں گی پوچھتے نا، قیامت کے واسطے، موت کے واسطے کیا تیاری کر کو رکھے ہیں تمہیں؟ اچانک موت آ گئی، مر گئے تمہیں، کیا تیاری کر کو رکھے ہیں؟ صحابی بولے یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے انت مع من احببت، تمہیں کس کی محبت دل میں رکھے ہیں کہ قیامت میں ان کے ساتھ تمہیں رہیں گے. بس اب وہ دیکھنا نا پورے صحابہ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے صحابہ کیا بولتے ہیں معلوم؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں پورے کے پورے صحابہ اس دن ہوئے سو خوشی کے اتنا کوسے دن بھی نہیں ہوئے. کہیں کو معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی محبت یہ پورے صحابہ کے دل میں تھی. سو اب حضور کیا بول ڈالے؟ کس کی محبت دل میں رہتی کہ قیامت میں ان کے ساتھ ہے. جب تو ہمیں قیامت میں دنیا میں کیسا ہے کہ ویسا حضور کے ساتھ ہمیں قیامت میں بھی رہیں گے رہے بول کو، یہ بات ان کو ایک دم انجوائے، ایک دم خوشی کی بات ہو گئی. تو بچوں میں یہ بولنا چاہتا ہوں، خوشی کر کو بولے تو ایسا ریزن رہنا، اس کا ایک سالڈ ریزن رہنا. 2020 کا کیلنڈر تمہارے گھر میں نکال کو رہیں گے، تمہیں دیوار سے نکال کو اٹھا کو 2020 کا کیلنڈر لگاتے نا، یہ لگانے کے ٹائم میں تمہارے دل کے اندر آنا ایک دن کو میری زندگی ایسا ختم ہو جائیں گی. یہ کیلنڈر کیسا چل کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، ڈسمبر پہ ختم ہو گیا. وہ کیلنڈر اس نکال ڈال کو دوسرا کیلنڈر لگاتے ہیں. وہ ٹائم میں دل میں آنا ایسا ایک دن کو میری زندگی بھی ختم ہوگی. 2020 کا کیلنڈر لگائیں گے، سمجھنا میری زندگی میں لاس ہوا ہے. 70 سال میں جینے کا ہے کہ بول کو اللہ مجھے تقدیر میں لکھو ہے کہ تو 1 سال کم ہو گیا. سنا 2020 چلے گیا کہ تو اب بھی میں خبر سے قریب ہو گئی ہوں، میری موت اور قریب ہو گئی ہے. میرے اور میرے خبر کے بیچ میں، میرے اور میرے موت کے بیچ میں جو ڈسٹنس تھا نا، وہ ڈسٹنس کم ہوگا، بڑھ گا نہیں. بڑھ جا کو رہتے تو بھی اطمینان سے بیٹھے جا، خوشی سے بیٹھے جا. ابھی ایک سال لیٹ ہوگا میں مرنا کر کو، 1 سال جلدی ہوگا نا، ابھی 1 سال کم ہوگا نا بول کو ہم نا یہ ٹائم میں آنا ہے سو افسوس، یہ ٹائم میں منانا ہے سو غم. کیا رہے 1 سال گزر گیا، میں کون سا ویسا دین کا کام کر ڈالی، میں کون سا ویسا ریکارڈ کر ڈالی، کون سا میں قرآن پڑھ لی بول کو، کون سا میں سائنس کے حساب سے کی یا دوسرے لائن کے حساب سے کی، کون سا تمہیں ریکارڈ کر کو دکھا ڈالی، کیا میں کیا تمہیں اچیومنٹ کری ہوں کیا. یہ تمہارے دل میں آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہمارے دل کے اندر یہ سب آنا تو کیا کرنا معلوم؟ موت کو یاد کرنا. ہمیں اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی دنیا میں انجوائے سے رہنا کر کو یہ خیال ختم کر کو سیریس کے ساتھ کیا تو بھی اچیومنٹ کر کو دکھانا کر کو. جتنے لوگ گزرے ہیں انہوں سب بڑا اچیومنٹ کرے نا، ہمارے تمہارے میرے جیسا خالی ٹائم پاس کر لو کو، مجلسان جما لو کو، ویڈیو وہاں دیکھ لو کو، ان کے پاس باتیں کر لو کو، ایسا ٹائم ویسٹ کرے سو جنے نہیں کون بھی. سب بھی اپنی زندگی میں اچیومنٹ کرنا کر کو، ہنسی خوشی سے بھی ذرا کم کر لو کو، پارٹیاں بیکار کے مجلساں بکواساں یہ سب کم کر کو اچیومنٹ کر کو دکھائیں. حضور کیا بولے ہی معلوم؟ لذتوں کو کم کرنا، خواہش، ہرس، ہوس کو سب کم کرنا بولے تو موت کو زیادہ یاد کرو بولے. حضور بولے ایک حدیث میں فزوروها، قبرستان جا کو زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، جب بھی خبر کو تمہیں دیکھیں گے تمہاری موت یاد آنا کر کو بولے حضور. بچیوں ہمیشہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو فوراً السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر پڑھتے ہوئے دل میں یہ لا لینا. ہمیں کیا دعا کرتے ہیں معلوم؟ کہ قبرستان میں جو ہی ان کو بولتے ہیں تمہارا ٹائم پہلے آ گیا، تمہارے بعد نیکسٹ ٹائم ہمارا 600، نیکسٹ ٹرن ہمارا 600، ہمارا بھی ٹائم آنے والا ہے تو ہمیں بھی وانچ خبر میں چاہنے والے ہیں. سو یہ جب دل میں آ جاتا ہے نا دل نرم ہوگا. موت کی یاد کرنا بچوں، موت کی یاد کرنا. ایک آدمی بڑا موٹا پہلوان ڈاکٹر کے پاس گیا کرتے، ڈاکٹر کے پاس گیا ہے جا کو ڈاکٹر بہت زیادہ ہیڈ ویٹ نہیں، بہت زیادہ ویٹ ڈال لیا ہوں، میں بہت موٹا ہوگا ہوں، کیا تو بھی کر کو وزن کم کرنا، جم کو جا کو بھی کم کرنے کا سکا نہیں ہے تو کیا تو بھی کر کو وزن کم کرنا، کیا کرنا نا ڈاکٹر، میں اس کے واسطے تمہارے پاس آیا ہوں. تو ڈاکٹر بولے ہیں رندے ویٹ کم کرنے کا رندے تمہیں آئے ہیں سو کیا کو کی واسطے، لیکن میں بولتا ہوں دیکھو تم نہ ایک خطرناک بیماری ہے، تم نہ ایک ڈینجر ڈیسیز ایک تم نہ بیماری ہے. وہ بیماری میں 40 دن تمہیں رہیں گے، 40 دن کے بعد مر جائیں گے. تمہیں 40 دن ہے سونے سو زندگی برابر گزار لو. تمہیں
کیا کرنا کہ برابر کر لو، خطرناک بیماری ہے. وہ آدمی اٹھ کو گیا نا، ایک دم زیادہ غم، ایک دم زیادہ افسوس، موڈ آف ہوگا اس کا. گھر کو جاتا، کھاتا نہیں برابر. پہلے دوستوں کے ساتھ الٹے مار لگ پھر لگتا، اب وہ سب کیا بھی نہیں، چا مارنے کا یہاں وہاں بول کو باہر جانے کا سب کیا بھی نہیں. اب باہر پھرنے کا، وقت برباد کرنے کا، ٹائم ویسٹ کرنے کا نہیں. اب نمازاں کیا، روزہ کیا، زکوٰۃ کیا، حج کیا کر کو اچھا انہیں نیک بن گیا ہے. بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیم کی مدد کرنا، معذوروں کی مدد کرنا، ہینڈی کیپ لوگوں کی مدد کرنا، بول کو دوسرے جنے کا سامان اٹھا کو دینے کا، دوسرے جنے کو پیسے دینے کا، دوسرے جنے کو پڑھانے کا. کیسا آگا تو بھی ہیلپ کر کو میری زندگی کو یوزفل بنا لینا ہے. سو میرے پاس 40 دن نچ کہتے ہیں، میں 40 دن کا مہمان کہتے نا. ایک دم اچھا زندگی گزاریا، مدد اچھے کاموں میں لگا لگتا، خالی رتی بھی ٹائم ویسٹ کریا نہیں. ہوتے گنتے 35 30 25 20 گنتے 40 ہوگا. 40 دن ہو گئے. دیکھتا ہے 40 دن ہوگا لیکن مریا نہیں. 40 پر 1واں دن بھی آ گیا. اب 40 پر 1واں دن آتے ہی خوشی، ایک دم خوشی، کیا رے مر جانا سو، مریاش نہیں ہونا. میں ڈاکٹر کے پاس فوراً اپائنٹمنٹ ڈال رہے، بول کو گیا ہے اپائنٹمنٹ ڈال لگو. ڈاکٹر کے پاس جا کو، ڈاکٹر کیا ڈاکٹر تمہیں بولے سو 40 دن کہاں 40 دن، 40 پر 1واں دن ہوگا، مریاش نہیں دیکھو، زندہ ہوں دیکھو میں. ڈاکٹر بولے کہتے ہیں ہاؤ مریا نہیں سو، مجھے معلوم نہیں، لیکن تیرا جسم دیکھا کیا؟ تبھی چھونے اس کا جسم مت دیکھا کرتے. ہاتھی کے سکا اتنا موٹا تھا سو آدمی، سلم ہو گیا ہے بالکل، وزن نہیں کیا بھی، موٹاپا کیا بھی نہیں. موت کی یاد کرتے 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 ڈیلی بھائی تم نہ ویسا ہو جاؤ بولتا نہیں ماں. میں ایک فن، ایک لطیفہ کے طور پر، ایک جوک کے طور پر میں بولیا سو، لوگ ایسا بولیں گے موت کی یاد کرتے رہے تو ہمیشہ آدمی کی یہ حالت ہوتی سو کر کو. بلکہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نام سن کریں گے تمہیں. ان کا ایک جملہ بولتا ہوں دیکھو میں، لو ان البہائم تعقل من الموت ما تعقلون ما اکلتم منها سمینا. ہم نے بولیا نا وہ بات سمجھ میں آ کریں گی، سمجھ تو میں آپ کو. آدمی موت کی یاد کرتے رہے تو دل نرم پڑتا، موت کی یاد کرتے رہے تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، موت کی یاد کرتے رہے تو اس کے اپنے منزل مقصود تنڑی الکئی نوکیدہ نہ ون پینک پن ادھر ادھر کر کو نہیں ہو جائیں گا انہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، انہوں بولتے اے انسانا، ہم نہ بولتے اے انسانا جتنا تم نہ موت کے بارے میں معلوم ہے نا، ایک دن کو کنفرم موت آنگی چھانگی، کل نفس ذائقۃ الموت، کون کون زمین میں ہے کہ سب کو مر کو جانا ہے ایک دن کر کو، موت کنفرم آنا ہے کر کو معلوم نہیں کیا. کتنا تم نہ معلوم ہے کہ اتنا جانوراں کو، بیل کو، گائے کو، بکری کو، بکرا کو، مرغے کو، بول کو جانوراں کو اگر معلوم ہو گیا کر کو بولے تو یہ جانور بھی موٹا چ نہیں رہنگا، تمہیں کھانے کے لائق چ نہیں رہنگا، پورا کا پورا ہڈی پسلی بول کو خالی ہڈی چ رہیں گے. موت کے بارے میں موت کے بارے میں اگر جانوروں کو معلوم ہو جاتا تو کوسا جانور بھی کھانگاچ نہیں بولے تو موٹے بھی نہیں رہیں گے. اب اس کو ذبح کر کو کھانے کے واسطے ہم نے کیا بھی گوشت نہیں رہنگا ماں. لیکن ہم انسان جانوراں سے بھی بدتر کہ موت کا تو کیا معلوم. اور ہمارے رشتہ دار اللہ سب کو عافیت نصیب کرنا، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، سب کی زندگی میں، عمر میں اللہ حیاتی میں برکت دینا، آمین. لیکن کتنے لوگ رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں مرتے ہوئے دیکھ کو بھی ہم نے یاد نہیں آتا کہ تو وہ جانوراں سے بھی بدتر ہمیں ہو گئے. جیسا ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی کہتے آنکھوں شکایت کری ہے، اشتکت الی عائشہ قساوۃ قلبیہا، امی جان میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، پتھر کے جیسا ہو گیا ہے، کون مرے تو بھی کیر نہیں ہے مجھے معاف کرنا بچوں. ہمارا دل آج وہ حالت ہو گئی ہے، ویڈیو دیکھ کو، گناہ کے کام کر کو، گناہ کی بات سن کو ایک ایسا ہمارا دل ہو گیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. کون سی بات کو بھی دل نرم ہوتا نہیں. کون کی مر گئے، بچے مرنے کا ہمیں دیکھتے، جوانہ مرنے کا دیکھتے، بوڑھے مرنے کا دیکھتے، ہٹا کٹا آدمی مرنے کا دیکھتے، ایکسیڈنٹوں میں سیکنڈوں میں مر کو چلے جانے کا بڑا خاندانہ ہمیں دیکھ لیتے. زلزلہ آتا، طوفان آتا، کیا کچھ ہوتا، دل بھی نرم ہوتا نہیں. کیا رہے ہمیں کرے سو گناہ کو معافی پوچھیں گے نا، اللہ کے پاس توبہ استغفار کر لیں گے نا، سدھر کو زندگی گزار لیں گے نا، جینا کریں گے نا، یہ خیال چاہتا نہیں، چینجز نہیں آتی ہمارے اندر، اتنا پتھر سے بھی زیادہ سخت. خیر ایک عورت کو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بولتی ہے امی جان دل سخت ہو گیا ہے. تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کو بولے اکثری من ذکر الموت یرق قلبک، موت کو زیادہ یاد کرو. تو وہ عورت چلی گئی، اچھا ماں، اچھا امی بول کے چلی گئی. بہت دنوں کے بعد آئی کہتے
آ کو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. کیا بول کے؟ آپ کیسا بولے کہ ویسا میں ڈیلی موت کو یاد کر لگتی ہے, ایک دن کو مرنا ہے بول کے اب میرا دل نرم ہو گیا ہے, اب میں دعا کو ہاتھ اٹھاتی ہوں تو آنسو آ جاتا ہے. ذرا سوچ کو دیکھو, 2 گرم آنسو ہماری آنکھوں سے آنکھوں کتنے دن ہو گئے رہیں گے یا کتنے سال ہو جا کر رہیں گے, کب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کو ہمیں روئے رہیں گے. ذرا سوچ کو دیکھو, کب نماز کب ہمیں 101 سے پڑھ کو ہی کر کو سوچ کو دیکھو, کب تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں ہمیں تلاوت کرے, کب تہجد کو اٹھے, کب اللہ کے سامنے محبت کے ساتھ 2 ہاتھ کو پھیلا کو ہمیں اپنی ضرورتیں مانگے, کب کریں ہیں لاسٹ ٹائم بول کو سوچ کو دیکھو. کتنا زیادہ سخت ہو گیا ہے ہمارا دل. حضرت محمد ابن منقدر بول کو ایک بزرگ اللہ کے ولی قرآن پڑھ لگ بیٹھے ہیں, ایک آیت میں پہنچے ایک دم رونا شروع کر ڈالے, ایک دم رونا شروع کر ڈالے. یہ روتے ہیں, گھر والے سے بھی ہے نا, بیوی بچے امی ابا سب دیکھ ڈال کو پریشان ہو گئے. آہا روتے ایسا مر جائیں گا سکا ہے نا انہیں بول کو فوراً ان کے جگری دوست فرینڈ کو انہوں بلا لیے. ان کا نام ہے ابو حزم. ان کو بلائے, ان کے دوست آ گئے, آ کو انہوں تسلی دے کو ذرا ریڈی کریں دے, ایسا روتا ہے نا بچہ کہاں مر جائیں گا کہ کر کچھ بلائے. سو وہ فرینڈ آیا نا, آ کو اے دوست کئی کو دوست روتے ہیں, تو کیا بھی نہیں با, میں تلاوت کر لگتا. تلاوت کرتے کرتے ایک آیت آئی, وہ آیت کو سوچتے ہوئے اتنا روتا ہوں سمجھ, رونا ٹکانے چھوتا نہیں. کیا با آیت ہو انہیں بتایا انہوں, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آج دنیا بھر میں کتنی دولت ہے کہ سونا چاندی گولڈ کا تو عورتاں دیو کا تو دیں گے نہیں. گولڈ ایک آچاری ہے نا, اس کی بیوی کو بولیا کہتے ستی ذرا ٹھاک دے ماں نیچے سے کر کو, ہاں وہ وزن میں مجھے ٹھانے ہوتا نہیں کری کہتے ہو. اچھا ویسا کی کر کو. دوسرے دن نے کیا کریا ہے, امی کل معلوم نا سل بتہ کر کو بولیں گے نا, وہ پیسنے کا جو یہ رہتا وہ بتہ وہ پتھر کو لے لگ جا کو گولڈ کے دکان میں سنار کرنے دیکھو, گولڈ کا پانی چڑھا ڈال رہی سے, وہ گولڈ کا پانی چڑھا دے رہا, اب بالکل گولڈ کا دکھتا. وہ لے لگا کو گھر میں رکھو, بہت بڑا نہیں چھوٹا, اچھا تمہارے یہاں ایک فلاور رکھے ہیں یہاں, وہ سائز کا رہیں گا, وہ لے لگا کو رکھ ڈالے گھر میں رکھو. ایک نیا زیور بنا لگایا سو, دیکھی نہیں کیا مانگا کو, ضرور کرے پوچھتا ہے وہ ضرور اللہ میرا شوہر میرے واسطے نیا گولڈ کا زیور لائے سو, کیا کر کو ٹھاکو آرام سے گلے میں ڈال لی. کل ایک چھوٹا ستی اٹھانے نہیں ہوا سو, آج ایک بتہ کچھ پتھر کا, وہ بتہ کتنا وزن رہتا, اس میں انہیں گولڈ کا پانی چڑھا لگا ہے تو آہا میرا زیور کر کو ٹھاک گلے میں ڈال لی. اس وہ ٹائم میں معلوم نہیں ہوتا سنی وزن. خیر میں کیا بولتا ہوں, میں دنیا بھر کی دولت ہے نا, یہ پوری کی پوری دولت قیامت کے دن عذاب ملے گا کر کو ایک آدمی کو بول دیا گیا. اللہ ہم نے سب کو, ہمارے پورے خاندانوں کو اللہ قیامت کے جہنم کے قبر کے عذاب سے بچانا, آمین. تو وہاں ایک انسان چاہے گا, کہتے ہیں یا اللہ دنیا بھر کی پوری دولت کا تو بھی میں دینے تیار. لفتدوا به من سوء العذاب, عذاب سے بچنے کے واسطے پورا کا پورا دینے تیار. لیکن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون, لیکن وہ ٹائم میں ہرگز وہ لیں گے نہیں, کہتے کرے نہیں سو جو کام گناہ کریا دنیا میں انسان, لیکن یاد نہیں سو کر دلیا تھا, وہ گناہ سو بھی اس کے سامنے وہاں ڈسپلے میں ڈال کو دکھایا جائے گا. تو اب میں کیا گناہ مجھے معلوم نہیں سو, میں کر کو ان کی معلوم نہیں نہ کر کو, میں سوچ کو روتا ہوں بعد. اب وہ دوست جو آیا نا انہیں بھی رونا شروع کر دلے, دونوں کے دونوں مل کو روتے ہیں, اب ایک دم رونا چرونا. بچوں میں کیا بولنا چاہتا ہوں آپ کو, یہ جو ہمارا دل ہے نا, ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا کرنا. ایسے بیکار کے پارٹیاں, اینیورسری, ہیپی برتھ ڈے, یہ بھی وہ بھی بالکل نئے ناموں سے کتنا ایسا پارٹیاں ہمیں مناتے کہ دین سے, آخرت سے, موت سے اتنا زیادہ بھول کو دور جاتے ہیں, ہمیں جہنم کے قریب جاتے ہیں. ایک بس اسٹینڈ میں پورے بساں ہیں, ہر بس والا ہم نے بلاتا ادھر آؤ کر کو, شیطان بھی کھڑیا ہے, نفس بھی کھڑیا ہے, پورا جہنم کو جانے کی گاڑی ہم بھی کھڑے ہیں. ہمیں کون سی گاڑی کو سلیکٹ کرنا, اللہ رسول کی قرآن حدیث کی گاڑی ہے نا, وہ سلیکٹ کر کو اس میں چڑھ کو بیٹھے تو جنت میں جائیں گے, نہیں تو ہمیں جہنم میں جا کو پہنچیں گے. تو غیروں کا طریقہ, غیروں کے راستے کو, کلچر کو ہرگز اپنانا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا, چونکہ وقت ہو گیا, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.